اللہ تیرا ہے احسان، روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آج میں اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ احکام حج، احکام احرام کا طریقہ، واجبات احرام، مستجاب احرام، ممنوعات احرام کے متعلق آگاہی دوں گا۔ احکام میقات کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ تعالی، اور احرام باندھنے کی جگہ بھی بتائیں گے تو کیسے اس کو باندھنا چاہیے اور کس جگہ پر کھڑے ہونا چاہیے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ گفتگو اچھی لگے گی۔ اگر یہ اچھی لگے تو آگے اس کو شیئر بھی لازمی کر دیں۔ احکام حج، حج کرنے والے کے لیے سفر حج سے پہلے مسائل حج کا سیکھنا واجب ہے، اس لیے کہ مسائل حج سے واقفیت نہ ہونے کی بنا پر بہت سے لوگ حج میں بے شمار ایسی غلطیاں کر بیٹھتے ہیں جن سے حج کا ثواب یا تو بالکل ضائع ہو جاتا ہے یا بہت کم رہ جاتا ہے۔ اس لیے درج ذیل سطور پر مرحلہ بمرحلہ احکام حج تفصیل سے ذکر کیے جاتے ہیں۔ احکام احرام، حج کے آغاز کے لیے احرام باندھنا ضروری ہے، اس لیے سب سے پہلے احرام کا احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ احرام کا طریقہ، حج یا عمرے کا احرام باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ احرام باندھنے والا مرد پہلے غسل کرے، پھر نئے یا دھلے ہوئے 2 کپڑے تہبند اور چادر پہن لے، پھر خوشبو لگائے اور 2 رکعت نماز پڑھ کر حج یا عمرے کی دعا پڑھے۔ خوشبو ایسی ہو جو الکحل سے پاک ہو۔ عطر کا استعمال کرنا زیادہ ترجیحاً بتایا گیا ہے، یعنی اگر صرف حج کا احرام ہو تو یہ دعا پڑھے، یعنی اے اللہ میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ اور اگر حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھنا ہو تو یہ دعا پڑھے، اے اللہ میں حج اور عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں، ان کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ اور اگر صرف عمرہ کا احرام باندھنا ہو تو یہ دعا پڑھے، اے اللہ میں عمرہ کا ارادہ کرتا ہوں، اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ اس کے بعد حج یا عمرے کے ذہن میں نیت کر کے زبان سے تلبیہ ادا کر لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے، بلکہ واجب ہے۔ ادا کر لیا جائے۔ تلبیہ کے الفاظ یہ ہیں: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یاد رہے کہ احرام کے درست ہونے کے لیے نیت اور تلبیہ دونوں ضروری ہیں۔ اسی طرح احرام کے صحیح ہونے کے لیے کسی خاص زمانہ، جگہ اور خاص ہیئت کی شرط نہیں، لہذا اگر کوئی سلے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے بھی احرام باندھ لے گا تو احرام صحیح ہو جائے گا، اگرچہ اس طرح احرام باندھنا مکروہ ہوگا اور احرام کے بعد ان کے پہنے رہنے سے دم یا صدقہ بھی واجب ہوگا۔ مسئلہ عورت کے احرام کا بھی یہی طریقہ ہے، البتہ وہ سلا ہوا لباس ہی پہنے رہے گی۔ واجبات احرام، احرام کے 2 واجبات ہیں: میقات سے احرام باندھنا، ممنوعات احرام سے بچنا۔ میقات کی تفصیلات اور ممنوعات احرام دونوں کا بیان آئندہ سطور میں آ رہا ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ احرام کی سنتیں درج ذیل ہیں: حج کے مہینوں میں احرام باندھنا، اپنے ملک کے میقات سے گزر ہو تو اپنے ملک ہی کی میقات سے احرام باندھنا، اور کسی راستے سے گزر ہو تو اسی راستے سے میقات سے احرام باندھنا، یعنی اپنے ملک یا اپنے راستے کے میقات سے ہٹ کر کسی اور جگہ سے احرام نہ باندھے بلکہ اس کی مقررہ جگہ سے احرام باندھے۔ غسل یا وضو کرنا، چادر اور لنگی کا استعمال کرنا، 2 رکعت نفل پڑھنا، تلبیہ 3 مرتبہ پڑھنا، تلبیہ بلند آواز سے پڑھنا، احرام کی نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگانا، یہ تھیں احرام کی سنتیں۔ مستجات احرام، اپنے جسم سے میل کچیل دور کرنا، ناخن کترنا، بغل صاف کرنا، زیر ناف بال دور کرنا، احرام کی نیت سے غسل کرنا، نئی یا دھلی ہوئی سفید لنگی یا چادر استعمال کرنا،
چپل پہننا، زبان سے احرام کی نیت کرنا، نیت نماز کے بعد بیٹھ کر کرنا، یہ تھی مستجابات احرام۔ اب آ جاتے ہیں ممنوعات احرام۔ احرام کی حالت میں درج ذیل 7 کام ممنوع ہیں: ناخن تراشنا، جسم سے بال دور کرنا، خوشبو استعمال کرنا، مرد کے لیے چہرہ یا سر ڈھانپنا اور عورت کے لیے صرف چہرہ ڈھانپنا۔ عورت کے لیے چہرے کے پردے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ چھجے والی ٹوپی وغیرہ استعمال کر لے جس کے آگے کوئی کپڑا لٹکا ہوا ہوتا کہ نقاب چہرے کو بھی نہ لگے اور پردہ بھی ہو جائے۔ مرد کے لیے سلا ہوا کپڑا پہننا یا ایسی چپل پہننا جو پاؤں کے درمیان ابری ہوئی ہڈی کو ڈھانپ لے۔ خشکی کا شکار کرنا، میاں بیوی والے خاص تعلق اور شہوت کے کام کرنا۔ احکام میقات: حدود حرم سے باہر وہ میقات جہاں سے حاجی یا عمرہ کرنے والے کے لیے احرام کے بغیر گزرنا جائز نہیں ہے، میقات کہلاتے ہیں۔ میقات کے احکام سمجھنے سے پہلے چند مقامات مقدسہ کی حدود کو سمجھ لینا ضروری ہے۔ مسجد حرام کے ارد گرد چاروں طرف کچھ علاقہ ایسا ہے جہاں کے خاص احکامات ہیں، اسے حرم کہتے ہیں۔ حدود حرم میں شہر مکہ بھی شامل ہے اور بعض اطراف میں مکہ المکرمہ سے باہر کچھ دیہات بھی حدود حرم میں شامل ہیں۔ جہاں سے حرم کی حدود شروع ہوتی ہے وہاں پہچان کے لیے سعودی حکومت نے نشانات لگائے ہوئے ہیں۔ حرم کی حدود درج ذیل ہیں: مدینہ کی جانب تقریباً 5 کلومیٹر، یمن کی جانب تقریباً 11 کلومیٹر، طائف کی سمت تقریباً 11 کلومیٹر، عراق کی جانب بھی تقریباً 11 کلومیٹر۔ یہ حرم کی حدود ہیں۔ جدہ کی جانب تقریباً 16 کلومیٹر۔ جو علاقہ میقات سے باہر اور حدود حرم کے درمیان ہے اسے حل کہتے ہیں۔ جو علاقہ میقات سے باہر ہے اسے آفاق کہتے ہیں اور یہاں کے رہنے والے آفاقی کہلاتے ہیں۔ جیسے ہم پاکستانی باشندے میقات سے باہر رہتے ہیں لہٰذا حج کے مسائل میں اہم آفاقی ہیں۔ ان اصطلاحات کے سمجھنے کے بعد یہ سمجھنا چاہیے کہ مختلف علاقوں اور ملکوں سے حج عمرہ کے لیے آنے والے حضرات کے لیے میقات کی حدود کی تفصیل درج ذیل ہے۔ یمن، ہندوستان، پاکستان اور اس سمت میں بحری راستے سے آنے والے لوگوں کے لیے میقات ہے اور یہ وادی تہامہ کے پہاڑوں سے ایک پہاڑ کا نام ہے جو مکہ معظمہ سے جنوب مشرق کی جانب تقریباً 96 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ مصر، شام، اردن، فلسطین اور مغربی جانب سے آنے والے حجاج کے لیے میقات ہے اور یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک بستی کا نام ہے۔ جوفا: مصر، شام، اردن، فلسطین اور مغربی جانب سے آنے والے حجاج کے لیے جوفا میقات ہے اور یہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے درمیان ایک بستی کا نام ہے جو مقام رائبغ کے قریب واقع ہے اور مکہ معظمہ سے مغرب کی جانب تقریباً 183 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ذات عرق: عراق اور حرم کے مشرقی علاقوں سے آنے والے حضرات کے لیے ذات عرق میقات ہے۔ یہ مکہ سے دور ایک بستی کا نام ہے جو مکہ معظمہ سے شمال مشرق کی جانب تقریباً 94 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ ذوالحلیفہ: مدینہ منورہ سے آنے والے حضرات کے لیے میقات ذوالحلیفہ ہے جسے بئر علی بھی کہتے ہیں، جو مدینہ منورہ سے کچھ ہی دور تقریباً 8 کلومیٹر کے فاصلے پر شارع مکہ پر واقع ہے۔ قرن: نجد کی طرف سے آنے والوں کے لیے میقات قرن ہے جو میدان عرفات کے قریب پہاڑ کا نام ہے۔ یہ مکہ معظمہ سے مشرق کی جانب تقریباً 75 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ احرام باندھنے کی جگہ: اہل آفاق اگر مکہ مکرمہ جانا چاہتے ہوں تو ان کے لیے میقات سے بغیر احرام کے گزرنا جائز نہیں ہے۔ اہل مکہ کو چھوڑ کر جو لوگ حرم میں رہتے ہیں ان کا میقات بھی ہل ہے، یعنی وہ حدود حرم سے باہر نکل کر ہل کے کسی بھی مقام سے احرام باندھیں گے۔ اہل مکہ اگر حج کا ارادہ رکھتے ہوں تو حرم کی ساری زمین ان کے لیے میقات ہے، جہاں سے چاہیں احرام باندھ لیں، لیکن اگر عمرہ کرنا چاہتے ہوں تو سارے
ہل کی ساری زمین میقات ہے، یہاں سے چاہیں احرام باندھیں، البتہ عمرہ کے لیے مقام مسجد عائشہ سے احرام باندھنا افضل ہے۔ یہاں اہل مکہ سے مراد ہر وہ شخص جو مکہ میں مقیم ہو، خواہ مکہ اس کا وطن اصلی ہو یا وطن اقامت۔ ماشاءاللہ، یہ تھے آج کی آپ کے ساتھ بہت ہی پیاری گفتگو حج کے متعلق۔ اس کو خود بھی غور سے سنیں اور ثواب کی نیت سے دوسروں کو بھی شیئر کریں تاکہ سب کے علم میں اضافہ ہو جائے اور میری بھی اصلاح ہو جائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔